اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ سب لوگوں کو حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی سنانے جا رہی ہوں۔ حضرت اسحاق علیہ السلام نے اپنے والد گرامی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ظاہری حیات طیبہ میں ہی 40 برس کی عمر میں رفاقہ سے شادی کر لی۔ رفاقہ بانجھ تھی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو جڑواں بچے عطا کیے۔ یہ دونوں لڑکے تھے۔ آپ نے بڑے لڑکے کا نام اسو رکھا جو کہ عرب میں ایس کے نام سے مشہور ہے اور آپ ہی روم کے والد کہلاتے ہیں۔ دوسرے صاحبزادے جو کہ اپنے بھائی کے بالکل ہم شکل تھے، ان کا نام یعقوب رکھا جن کی طرف بنو اسرائیل منسوب ہے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام جب ضعیف ہو گئے تو آپ کی بنائی کمزور ہو گئی۔ ایک دن آپ نے اپنے بیٹے سے کھانا کھانے کی خواہش ظاہر کی اور حکم دیا کہ شکار کر کے لے آؤ، اسے ذبح کرو اور میرے لیے کھانا بناؤ تاکہ میں تمہارے لیے برکت کی دعا کروں۔ ایس شکار کو چلے گئے تو آپ کی بیوی نے جلدی سے 2 عمدہ بکریوں کو ذبح کیا اور کھانا تیار کر کے حضرت یعقوب علیہ السلام کے ہاتھوں حضرت اسحاق کو پیش کر دیا۔ رفاقہ چاہتی تھی کہ باپ کی دعا حضرت یعقوب علیہ السلام کو مل جائے، چنانچہ حضرت اسحاق علیہ السلام نے کھانا کھایا اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے لیے دعا فرمائی کہ یا رب العالمین اسے اپنے بھائیوں میں قدر و منزلت کے اعتبار سے فوقیت عطا فرما اور اس کے قبائل و نسل میں نبوت عطا فرما اور کثرت اولاد اور رزق سے مالا مال فرما۔ کچھ ہی دیر میں ایس شکار کر کے حاضر خدمت ہوئے تو انہیں پتا چلا کہ مخصوص دعا یعقوب حاصل کر چکے ہیں۔ ایس کو اس پر بڑا غصہ آیا اور دھمکی دی کہ والد کے وصال کے بعد میں یعقوب کو قتل کر دوں گا، جس کے بعد حضرت اسحاق علیہ السلام نے ایس کو بھی مخصوص دعا کے علاوہ اولاد کے لیے عمدہ زمین اور پھلوں کی رزق کی فراوانی کی دعا فرمائی۔ ماں نے جب بیٹے ایس کے ارادے کو بھانپ لیا تو یعقوب علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنے بھائی کا غصہ ٹھنڈا ہونے تک سرزمین حران میں اپنے ماموں لبان کے پاس چلا جائے اور وہاں جا کر ان کی بیٹی سے شادی کر لے۔ رفاقہ نے ساتھ ہی اپنے شوہر حضرت اسحاق علیہ السلام سے بھی سفر کی اجازت لے لی اور یوں حضرت یعقوب علیہ السلام راحت سفر باندھ کر روانہ ہو گئے۔ ایک دن کہ جب آپ حالت سفر میں تھے، رات ہو گئی اور آپ آرام کی خاطر ایک جگہ پر لیٹ گئے۔ آپ نے ایک پتھر کا سرہانہ بنایا اور سو گئے۔ ابھی آپ سوئے ہی تھے کہ آپ نے خواب دیکھا کہ ایک سیڑھی آسمان سے زمین تک ہے اور فرشتے اس سیڑھی کے ذریعے آسمان سے چڑھتے اور اترتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ علیہ السلام سے مخاطب ہوتے ہیں کہ اے یعقوب، میں بہت جلد اس سرزمین کو تیرے اور تیری اولاد کے لیے بابرکت بنا دوں گا اور تجھے اولاد کثیر عطا فرماؤں گا۔ یہ زمین تیری اور تیرے بعد آنے والی نسلوں کے لیے ہے۔ آپ نے یہ خواب دیکھا اور بیدار ہو گئے۔ آپ نے منت مانی کہ اگر بخیر و عافیت اپنے اہلہ خانہ کے ہاں لوٹ آئے تو اس جگہ پر عبادت الہی کے لیے عبادت گاہ تعمیر کرواؤں گا اور اللہ تعالیٰ جو بھی رزق عطا فرمائے گا اس کا 10واں حصہ اسی کے نام پر وقف کروں گا۔ آپ نے جس پتھر کو سرہانہ بنایا تھا اس پر تیل لگا کر نشان لگا دیا تاکہ اس کی شناخت اور پہچان باقی رہے۔ امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ بیت المقدس عین اسی جگہ تعمیر فرمائی جو کہ ہمارا قبلہ اول بھی ہے۔ چنانچہ آپ سفر کرتے ہوئے اپنے ماموں کے ہاں پہنچے۔ آپ کے ماموں کی 2 صاحبزادیاں تھیں، بڑی کا نام لیا اور چھوٹی کا نام رحیل تھا۔ رحیل حسن و جمال میں اپنی ثانی نہ رکھتی تھی جبکہ لیا عام شکل و صورت کی تھی۔ آپ نے اپنی والدہ کا پیغام ماموں کو دیا اور فرمایا آپ رحیل کی شادی میرے ساتھ کروا دو۔ آپ نے رحیل کا انتخاب اس لیے کیا کیونکہ ایک تو وہ بہت خوبصورت اور دوسرا آپ کو وہ پہلی نظر میں ہی بھلی محسوس ہوئی۔ آپ کے ماموں شادی کے لیے راضی تو ہو گئے مگر ساتھ ہی ایک شرط کر دی کہ پہلے 7 برس تک میری بکریاں چراؤ، پھر نکاح کی کوئی صورت نکل سکتی ہے۔ آپ نے شرط قبول فرمائی اور یوں 7 سال تک آپ اپنے ماموں کی بکریوں کی پرورش کرتے رہے۔ جب 7 برس مکمل ہو گئے تو آپ کے ماموں نے ضیافت کا اہتمام کیا اور لوگوں کو جمع کر کے حضرت یعقوب علیہ السلام کو رشتہ ازواجن میں منسلک کر دیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جب شب رفاف گزارنے کے لیے اپنی دلہن کے پاس گئے تو دیکھا کہ وہاں رحیل کی بجائے لیا تھی۔ یہ دیکھ کر آپ کو بہت صدمہ ہوا اور صبح اپنے ماموں سے شکایت کرنے لگے کہ آپ نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے، میں نے آپ سے رحیل سے شادی کا کہا تھا، آپ نے لیا کو میرے ساتھ باندھ دیا ہے۔ ماموں نے کہا ہمارے ہاں یہ رواج نہیں کہ بڑی بیٹی کے ہوتے ہوئے چھوٹی بیاہ دی جائے، ہاں اگر تم چھوٹی سے شادی کرنا چاہتے ہو تو مزید 7 برس تک ہماری بکریاں چراؤ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے منشاء الہی سمجھتے ہوئے مزید 7 سال بکریاں چرانے کا فیصلہ کیا۔ آپ نے 7 سال بعد جب نکاح کا مطالبہ کیا تو آپ کی شادی لیا کی چھوٹی بہن رحیل سے کر دی گئی۔ یہاں اس وقت دونوں بہنوں کے نکاح میں لینا ان کے دین میں جائز تھا، بعد از تورات شریف کے شریعت میں ہی اسے منسوخ کر دیا گیا۔ یوں حضرت یعقوب علیہ السلام نے رحیل سے شادی کرنے کے لیے 14 سال تک اپنے ماموں کے ہاں بکریاں چرانا قبول کیا۔
آپ کی رحیل سے شادی تو ہو گئی مگر ان کے ہاں اولاد پیدا نہ ہوئی۔ آپ کے ماموں نے اپنی دونوں بیٹیوں کو ایک ایک باندی دی۔ لیا کو جو باندی دی اس کا نام زلفا اور رحیل کو جو باندی دی اس کا نام بالا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے لیا کے حسن و جمال کے فقدان کو اولاد کی نعمت سے پورا فرمایا اور لیا کو کئی بیٹوں سے نواز دیا، جبکہ رحیل جو حسن و جمال میں اپنی مثال آپ تھی ابھی تک اولاد کی نعمت سے محروم تھی۔ رحیل جب اپنی بڑی بہن لیا کی اولاد دیکھتی تو اللہ تو دل سے آہ نکالتی۔ چنانچہ ایک دن آپ نے فیصلہ کیا کہ اپنی باندی بالا اپنے شوہر یعقوب کو ہبہ کر دیتی ہوں اور جو ان سے اولاد ہوگی اس سے اپنا دل بھلاؤ گی۔ آپ نے باندی بالا سے بطنی کی تو اس کے بطن سے یکا بعد دیگر 2 بیٹے پیدا ہوئے۔ لیا کو یہ بات ایک آنکھ نہ بھائی اور اس نے بھی اپنی باندی حضرت یعقوب علیہ السلام کو ہبہ کر دی۔ رحیل کے لیے یہ عمل پہلے سے بھی زیادہ تکلیف دہ ثابت ہوا۔ محرومی اولاد کی وجہ سے آپ روزانہ اداس رہنے لگی۔ ایک دن آپ نے روتے گڑگڑاتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے حضور فریاد کی کہ اے رب العالمین مجھے بھی بیٹے کی نعمت سے مالا مال کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی فریاد سن لی اور یوں آپ کو ایک چاند سا بیٹا عطا کیا جو عظمت و شرافت کا پیکر اور حسن و جمال کا ثانی تھا، جنہیں دنیا یوسف کے نام سے جانتی ہے۔ منقول ہے حضرت یعقوب علیہ السلام 20 سال تک اپنے ماموں کے ہاں بکریاں چراتے رہتے اور جب حضرت یوسف علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو آپ تو اس کے 1 یا 2 سال بعد وہاں سے اپنا کنبہ لے کر ہجرت کر گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے چھوٹے بیٹے تھے اور یعقوب علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے۔ اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پڑ پوتے ہوئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے اور جب حضرت یوسف علیہ السلام سب سے چھوٹے تھے بہت خوبصورت تھے، باپ ان کو بہت چاہتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک خواب میں دیکھا کہ 11 ستارے اور چاند اور سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے یہ خواب اپنے باپ کو بتایا۔ باپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو منع کیا کہ یہ خواب اپنے ستیلے بھائیوں کو نہ بتائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے ستیلے بھائیوں نے مل کر مشورہ کیا کہ ہمارے ابا جان یوسف علیہ السلام کو بہت چاہتے ہیں اور ہم کو اتنا نہیں چاہتے، اس لیے یوسف علیہ السلام کو جان سے مار دیا جائے۔ لیکن ان میں سے ایک نے کہا کہ جان سے مت مارو بلکہ یوسف کو ایسے کنویں میں پھینک دو جس میں پانی نہ ہو۔ سب نے مل کر یہ بات طے کر لی۔ یہ سب بھائی اپنے باپ کے پاس آئے اور کہا آپ یوسف علیہ السلام کو ہمارے ساتھ کھیلنے کے لیے بھیج دے۔ ان کے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم کھیل میں لگ جاؤ اور کوئی بھیڑیا جنگل میں اس کو کھا جائے۔ بھائیوں نے کہا ہم ایک طاقتور جماعت ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ آخر باپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں کے ساتھ بھیج دیا۔ بھائیوں نے ان کو ساتھ لے جا کر ایک اندھیرے کنویں میں پھینک دیا اور رات روتے ہوئے گھر واپس آئے اور کہا کہ ابا جان ہم آپس میں دوڑ لگا رہے تھے اور یوسف ہمارے سامان کے پاس بیٹھا تھا کہ ایک بھیڑیا آیا اور اس کو کھا گیا۔ ثبوت کے لیے ایک کرتا خون لگا کر باپ کو دکھایا۔ بوڑھے باپ کیا کرتے، صبر کیا، خاموش ہو گئے لیکن بیٹے کی جدائی میں روتے رہے۔ جس کنویں میں حضرت یوسف علیہ السلام کو پھینکا تھا اس کے قریب ہی ایک قافلہ آیا اور انہوں نے پانی نکالنے کے لیے ڈول کنویں میں ڈالا۔ دیکھا کہ ایک خوبصورت لڑکا کنویں میں ہے، ان کو باہر نکال لیا اور جب قافلہ مصر پہنچا تو وہاں پر مصر کے بادشاہ نے ان قافلے والوں کو تھوڑی قیمت دے کر خرید لیا اور اپنی بیوی زلیخا سے کہا کہ اس کو پالو، ہو سکتا ہے کہ ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام جوان ہو گئے اور ان کی خوبصورتی عقل مندی اور بڑھ گئی۔ زلیخا عزیز مصر کی بیوی ان پر فدا ہو گئی اور ان کو ان کے نفس کی جانب سے پھسلانے لگی۔ ایک روز اس نے کمرے کے سارے دروازے بند کر دیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ حالت دیکھی تو خدا سے پناہ مانگی اور دروازے کی طرف بھاگے۔ زلیخا نے پیچھے سے آپ کی قمیض پکڑ لی جس سے قمیض پھٹ گئی۔ اس وقت عزیز مصر یعنی زلیخا کا شوہر بھی دروازے پر آ گیا۔ زلیخا نے الٹا الزام حضرت یوسف پر لگایا اور اپنے خاوند سے کہا کہ یہ شخص تیری بیوی کی بے آبروئی کرنا چاہتا ہے جس کی سزا اس کو ملنی چاہیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا میں بے گناہ ہوں بلکہ یہ عورت مجھ کو پھسلانے کی کوشش کر رہی ہے مگر خدا نے مجھ کو اس سے بچا لیا۔ آخر یہ معاملہ قاضی کے پاس پیش ہوا۔ قاضی نے حضرت یوسف سے صفائی کے لیے گواہ طلب کیے۔ حضرت یوسف نے عزیز مصر کے خاندان کے ایک معصوم اور ننھے بچے کی طرف اشارہ کیا کہ یہ اس وقت موجود تھا، یہ سچی گواہی دے گا۔ ننھے بچے نے کہا کہ اگر قمیض آگے سے پھٹی ہوئی ہے تو یوسف مجرم ہے اور اگر قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو یوسف سچا اور زلیخا جھوٹی ہے۔ جب حضرت یوسف کا کرتا دیکھا گیا تو وہ پیچھے سے پھٹا تھا۔ عزیز مصر نے حضرت یوسف سے کہا کہ اس بات کو جانے دو اور زلیخا سے کہا کہ تو معافی مانگ، حقیقت میں تو ہی قصوروار ہے۔ دعا ہے اللہ کریم ہمارے دین اسلام پھیلانے کی اس کاوش کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین۔ اسی
طرح کی مزید کہانیوں کو دیکھنے کے لیے اور پسند کرنے کے لیے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔